قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے لیے آسانی ہو اسی حساب سے وہ تلاوت کرے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، جس طرح سے آسانی ہو وہ پڑھے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ والحسنۃ بعشر امثالها، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں یہ ایک ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف ایک ہے اور اسی طرح سے لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کے لیے آسانی ہو اس حساب سے وہ کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت چارپائی پر، بیڈ پر بیٹھ کر کے پڑھنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یا بے ادبی ہے، تو یہ جو بات ہے یہ بے بنیاد ہے، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بیڈ پر بیٹھ کر کے کرنا یہ قرآن کی بے عزتی ہے یا بے ادبی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دلیل لائے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور اپنی طرف سے اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ پوچھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو یا ایسی بات نہ کہو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہ ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ اس حساب سے اپنی طرف سے بات کہتا ہے کہ چرپائی پر بیٹھ کر کے یا بیڈ پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یا بے ادبی ہے، تو ایسا شخص جھوٹا ہے، الا کہ وہ دلیل پیش کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ ذکر و اذکار میں آتا ہے، اور ذکر و اذکار جس طرح سے ایک انسان کے لیے آسانی ہو اس حساب سے کرے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت میں سے بیان فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، جس حساب سے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو پاک ہے، تو نے اس کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، اور پھر جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ ذکر و اذکار آدمی جس حساب سے چاہے وہ کر سکتا ہے، بیٹھ کر کے کرے، لیٹ کر کے کرے، سو کر کے کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ ذکر و اذکار میں آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت بے وضو کرتا ہے پھر بھی حرج کی بات نہیں ہے، تلاوت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت آدمی بیڈ پر بیٹھ کر کے کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت اپنے سر کو میری گود میں رکھ کر کے کیا کرتے تھے، اور میں حیض سے ہوا کرتی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں ٹیک لگا کر کے، جبکہ حضرت عائشہ حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن ٹیک لگا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، چاہے دیوار سے ٹیک لگا کر کے ہو، چاہے چارپائی سے ٹیک لگا کر کے ہو، چاہے چارپائی پر سو کر کے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے۔ بستر پر جا کر کے قرآن کریم آدمی پڑھ سکتا ہے، بستر پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تو تینوں کل پڑھ کر کے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ پر پھونکتے تھے اور پھر جسم پر ملتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، آپ بیڈ پر جا کر کے سونے سے پہلے ایسے کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو رمضان میں صدقات کے کھجور کی نگرانی کے لیے رکھا، تو شیطان چرانے کے لیے آیا۔ دوسری رات، تیسری رات جب آیا تو تیسری رات میں ابو ہریرہ نے کہا کہ آج میں پکڑ کر کے لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس شیطان نے کیا کہا کہ تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں کہ جسے تم کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ بھی رہے گا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرے گا،
यानी तुम्हारी हिफाजत करेगा, और इसी तरह से तुम्हारे नज़दीक शैतान नहीं जाएगा। इज़ा आवैता इला फिराशिका, यानी जब तू बिस्तर पर आए तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया करो। तो गोया कि कुरान करीम की तिलावत आदमी बिस्तर पर बैठ करके कर सकता है, बिस्तर पर लेट करके कर सकता है। हाँ, अगर बिस्तर नापाक है, उस पर नजासत लगी हुई है, तो जहाँ नजासत लगी है वहाँ से हट करके दूसरी जगह जहाँ नजासत नहीं है वहाँ बैठ करके आदमी तिलावत करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुरान करीम की तिलावत आदमी बिस्तर पर बैठ करके करता है, या जिस बिस्तर पर सोता है, अगर कोई आदमी बीवी से उस बिस्तर पर हम बिस्तरी भी करता है और उस बिस्तर पे कुछ हिस्सा ऐसे है कि जहाँ पाक है वहाँ बैठ करके आदमी तिलावत कर सकता है, वहाँ बैठ कर के तिलावत कर सकता है। तो आम बिस्तर के आदमी आमतौर से बिस्तर साफ़ सुथरा रखता है, तो उस बिस्तर पर बैठ करके या लेट करके अगर कोई कुरान करीम की तिलावत करता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है।